الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الحق تبارك وتعالى أن يحرم هذه الجباه الراكعة الساجدة عن النار، وأن يجعل لقاءنا هذا لقاء مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا ربي لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم يا رب سلم صدورنا واغفر ذنوبنا واختم بالسعادة آجالنا، واجعل خير الأيام يوم أن نلقاك. يا ربي لا تقبض أرواحنا إلا وقد رضيت عنا وأريتنا منازلنا من الجنان يا رحمن. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، واختم لهم بخير. ومن كان قد لقيك يا ربي فاجعل قبره روضة من رياض الجنة، عامله بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. محترم بزرگوں، آج ہم مبارکباد دیتے ہیں جامعہ عربیہ دارالمتقین اور علی پبلک اسکول کے روح رواں مفتی عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم اور ان کے تمام اسٹاف کو کہ واقعی آپ نے یہاں ہمیں بلایا اور یہاں کی اس پر رونق محفل میں حاضری یہ ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ یہاں ہم نے الحمدللہ طلبہ کے پروگرامز کو بھی دیکھا جو اردو میں رہے، انگلش میں رہے، کنڑ میں رہے، ملٹی لنگوسٹ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی مبارک کرے اس ادارے کو، اللہ جزائے خیر دے۔ اس طالب علم کو اسکول کا نظام اور مدرسے کا نظام ان دونوں کو انٹیگریٹ کیسے کیا جائے اس پر کچھ وقت دیا گیا ہے۔ اللہ کرے کہ کچھ باتیں کہلوا دے جو مفید ہوں۔ میرے بھائیوں، میں جانتا ہوں یہاں علماء کا مجمع ہے، یہاں پر اسکول سے آنے والے انٹلیکچوئلس ہیں، گریجویٹس ہیں، پوسٹ گریجویٹس ہیں، اور وہ افراد ہیں جو اسکولوں میں چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، گورنمنٹ سیکٹر میں ہو، تعلیمی میدان میں ہو، بزنس کے میدان میں ہو، اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو آج کا یہ سلیکٹڈ طبقہ ہے، عوام الناس بھی اس میں ہے، تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ چند باتیں اسکول اور مدرسہ، چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ علماء کا مجمع ہے یہاں پر، انشاءاللہ غلطی ہوگی تو اس کی اصلاح بھی ہوگی۔ پہلی مثال، چند مثالوں کے بعد ہم آئیں گے ہاؤ ٹو انٹیگریٹ دا بوتھ سسٹم۔ I can understand those who are here from school background, college background, universities level, they are rendering their services. Please, I request each and everyone here, please pay heed to my words. Then you can understand what all ulama, those who are here, they are rendering their services. Just, I need your few minutes to ponder upon some examples. چند مثالوں پر آپ توجہ دیں تاکہ بات کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا ہم نے امین سنا، امین ہم نے کہا، یقیناً آپ امین، صادق ہم نے اپنی تقریروں میں کہا، سنا، لیکن ایک سوال آپ سے یہ کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے حضرات مکے میں تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں لا کے رکھتے تھے، ان امانتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بینکنگ سسٹم سے بھی بہت سارے افراد ہوں گے، ڈیٹا سائنس کو جاننے والے بھی بہت سارے افراد ہوں گے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ کے نبی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امانتوں کو جس سسٹم سے رکھا، وہ امانتیں چاہے سونے کی شکل میں ہو،
چاندی کی شکل میں ہو، روپیے کی شکل میں ہو، الغرض جو بھی قیمتی چیز ہو، اتنے سسٹمیٹک انداز میں آپ نے رکھا اور امانتوں کو اسی سسٹم سے آپ نے کیا کیا؟ لوٹایا۔ کیا یہ بغیر علم کے ممکن ہے؟ پاسبل ہے؟ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، اگر آپ کے پاس 50 افراد لا کر امانتیں رکھیں اور آپ پر ایک بوجھ ہو کہ ان امانتوں کی حفاظت بھی کرنی ہے اور ان امانتوں کو لوٹانا بھی ہے، اس کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں۔ مجھے تفصیل میں جانا نہیں ہے، تلواریں لیے ہوئے وہ پورے کفار والعیاذ باللہ کھڑے ہیں کہ کیا کر دیں گے؟ والعیاذ باللہ کہ اب شہید کر دیں گے۔ اس خطرے کے عالم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا۔ کیوں لٹایا؟ تاکہ وہ امانتیں جو بچی ہوئی ہیں وہ لوٹا کر ہجرت کر لیں۔ تو یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ امانتوں کو رکھنے کا سسٹم کیا تھا؟ امین تھے، واقعی آپ نے امانتوں کو لوٹایا تو اس کا سسٹم کیا ہوگا؟ ان مثالوں کے ذریعے ہم اس کے بعد بات کریں گے ہاؤ ٹو انٹیگریٹ، ان دونوں نظام کو ہم کیسے جوڑیں گے۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ شاید میری بات کڑوی ہو اگر میں یہاں کہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ جو باہر لوگ کھڑے ہیں اس وقت بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو لٹاتے ہیں تاکہ امانت لوٹا دیں۔ آج ہر کوئی اپنے ضمیر سے سوال کرے کہ اپنی بہن کا میراث کے نام پہ کتنا حق و دبا کے بیٹھا ہوا۔ امین کہنے سے پہلے 10 مرتبہ سوال کرنا کہ میں نے اپنی بہن کا کتنا روپیہ دبایا ہے۔ ایک بات کان کھول کے سن لیجئے، ایک ہے قانون شریعت، ایک ہے قانون فطرت۔ قانون شریعت میں معافی ہے، نماز میں غلطی ہو جائے، قرآن پڑھنے میں غلطی ہو جائے، طواف کرنے میں غلطی ہو جائے، قرآن پڑھنے میں کچھ سہو ہو جائے، اللہ چاہے تو معاف کر دے گا۔ قانون شریعت۔ قانون فطرت، کوئی شراب پیے اور آ کر معافی مانگے، اب قانون فطرت میں سزا ہے، معافی نہیں ہے۔ کڈنی فیل ہوگی، کینسر کا شکار ہوگا، کوئی گٹکا کھائے اور آ کر معافی مانگے، نماز پڑھے، تو قانون فطرت میں سزا ہے، معافی نہیں ہے۔ اسی طرح جس نے بہن کو حصہ نہیں دیا ہے، چاہے وہ اللہ کے نبی کو کتنا ہی امین کہتا پھرے کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، ان کی امانت کی وجہ سے محبت ہے، صداقت کی وجہ سے محبت ہے، بہن کو حصہ نہیں دے رہا ہے، تو کیا اس نے اللہ کے نبی کو امین مانا بھی ہے؟ آئیے دوسری مثال کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، مدینہ پاک میں آپ پہنچے تو کچھ بنیادی کام ہوئے وہاں پر۔ اگر ان بنیادی کاموں کو کوئی سمجھتا ہے تو آج کے بعد سے وہ یہ نہیں کہے گا کہ مدرسہ اسکول میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اسکول کو مدرسے میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، یہ دونوں نظام الگ ہیں یا ایک ہیں، کوئی نہیں کہے گا۔ ان 4 مثالوں کو آپ سمجھیے۔ 4 بنیادی کام جس کو ہم کتابوں میں پاتے ہیں، رکائز الدولت الاسلامیہ، رکائز الدولت الاسلامیہ کہ اسلامی حکومت کی بنیادیں۔ پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں جو فرمایا وہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ اب وہ مسجد کیا تھی؟ وہ مسجد قطب یدور حولہ رح الحیات الاسلامیہ، وہاں پر تعلیم ہوتی تھی، تربیت ہوتی تھی، تزکیہ تھا، اور میں آپ کو بتا دوں اسی مسجد نبوی سے تجارت بھی تھی۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ جب مہاجرین نے ہجرت فرمائی تو مدینے کا جو پورا ایک انوائرمنٹ تھا، میں آپ کو چند مثالوں سے سمجھا رہا ہوں، پورے مدینے کا جو انوائرمنٹ تھا، وہ انوائرمنٹ، وہ ماحول یہ تھا کہ یہودیوں کے پاس میٹھا پانی تھا۔ کن کے پاس؟ مدینے کے جو یہود تھے ان کے پاس میٹھا پانی، پانی پر پورا قبضہ یہودیوں کا، تجارت پر پورا قبضہ یہودیوں کا، زراعت پہ پورا قبضہ یہودیوں کا، پورے کھیت کھلیان یہودیوں کے، میٹھا پانی یہودیوں کا، بازار یہودیوں کے، مال و دولت پر یہودیوں کا قبضہ۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیے کیسے کام شروع کیا، مسجد کی بنیاد رکھی، اور مسجد کی بنیاد میں جہاں تعلیم ہوتی، تربیت ہوتی، تزکیہ ہوتا، عبادتیں ہوتی، وہیں سے بازار بھیجا جاتا، تجارت کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہاں پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میٹھے پانی کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے کیا کر دیا؟ عام کر دیا۔ وہ مہاجرین جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، تو دوسرا نقطہ یا دوسرا اہم کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں کیا، وہ مؤاخات، مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارگی کو پیدا کیا کہ آپ ان کے بھائی ہیں، آپ ان کے بھائی ہیں۔ اور انصار نے جو قربانیاں پیش کی، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ان انصار نے سب کچھ دیا، لیکن مہاجرین نے کیا کہا؟ لاؤ بھائی دے دو، میرے لیے سب کچھ کافی ہے، گھر دے دو، پیسہ دے دو۔ انہوں نے کہا ہم تاجر ہیں، ہم تجارت کریں گے۔ تو مسلمانوں نے یہودیوں سے میٹھا پانی لیا، مسلمانوں نے یہودیوں سے تجارت لی، مسلمانوں نے یہودیوں سے زراعت لی، مسلمانوں نے یہودیوں سے مال و دولت کے سارے اسباب لے لیے۔ یہیں سے وہ دولت، یہیں سے وہ حکومت قائم ہوتی ہے جس کو آپ پڑھ لیجئے کتابوں میں، رکائز الدولت الاسلامیہ۔ اب مجھے بتائیے، تجارت کو آپ نے سنا، زراعت کو آپ نے سنا، کیپٹلز کو آپ نے سنا، ان تمام کو ہم کیسے انٹیگریٹ کریں گے؟ تاریخ پڑھنے کے بعد کوئی کہے گا کہ مجھے میتھمیٹکس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سائنس کی ضرورت نہیں ہے، یہ اسکول والوں کا کام ہے، کیا اسکول والے مدرسے والے پہ اعتراض کریں گے؟ میرے بھائیو، وقت مختصر، صدر محترم کو ہمیں سننا ہے۔ بس ان مثالوں کے ذریعے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ مدینہ پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد قائم کی، والعیاذ باللہ صرف عبادت کے لیے وہ نہیں تھی، وہاں سے وفود بھیجے گئے، اطراف کی جتنی حکومتیں تھیں، جو قبیلے تھے، ان قبیلوں سے انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اٹریکٹ ہونے کی کوشش کی گئی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ اب اس کے بعد آگے بڑھیے، تو پہلے مسجد بنی، اس کے بعد مؤاخات انصار و مہاجرین کے درمیان، اس کے بعد وثائق مدینہ، پھر آپ دیکھیں گے بنا وثوق الاسلامی۔ بہرحال میرے بھائیوں، ان چند مثالوں کے بعد آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں کلیئر ہیں کہ یہاں آپ نے دیکھا بچوں نے حفظ کیا، عالمیت کے لیے وہ مشہور دانشگاہوں تک پہنچ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ علی پبلک اسکول میں الحمدللہ جیسے کہ ابھی یہاں پر کارگزاری آئی، انگلش پہ وہ کام کر رہے ہیں، کنڑ پہ وہ کام کر رہے ہیں، میتھمیٹکس پہ وہ کام کر رہے ہیں، سائنس پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ آج انشاءاللہ العزیز، آج ایک چیز آپ لکھ کر جائیے کہ ہمیں ان اسباق کو دہرانا ہے، ان اسباق کو پڑھنا ہے جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ اور جو وہ پڑھے گا، کبھی وہ یہ نہیں کہے گا کہ مدرسہ الگ ہے، اسکول الگ ہے۔ اب اس کے بعد جن چیزوں کی ضرورت ہے، فلٹریشن پہ بات ہوئی کہ جن چیزوں کو رکھنا ہے، جن چیزوں کو نہیں رکھنا ہے، اس کو باقاعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال مدرسے کی اہمیت، اسکول کی اہمیت، اقرأ الخالق اولا ثم اقرأ المخلوق ثانیا۔ تو ان مثالوں کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی بات کو رکھنے کی کچھ کوشش کی ہے۔ تو آج سے ذہنوں سے ہٹا دیجئے کہ مدرسہ الگ ہے، اسکول الگ ہے۔ آخری بات میں آپ تمام سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہاں مولا عبدالعزیز صاحب کو میں ایک عرصے سے جانتا ہوں، ان کی تڑپ کو میں جانتا ہوں، بنگلور کا سفر، بڑے بڑے اداروں کا سفر کہ اسکول کو کیسے منظم کیا جائے، مدرسے کو کیسے منظم کیا جائے۔ آپ سپورٹ کیجئے، آپ سپورٹ کیجئے۔ یہ کہہ دینا کافی ہے کہ اسکول میں یہ صحیح نہیں ہے، مدرسے میں وہ صحیح نہیں ہے۔ putting the responsibilities on others' shoulder, that is too easy. Take the responsibilities. اگر واقعی درد ہے، آئیے
ہو سکتا ہے آپ میں کوئی میتھمیٹیشین ہوگا، آئیے کہ میں اپنے علم ریاضیات سے اس ادارے کا تعاون کروں گا، میں سائنس کو جانتا ہوں، اس سائنس سے میں اس ادارے کا تعارف کروں گا، تعاون کروں گا، میں لینگویج کو جانتا ہوں، میں ملٹی لنگوسٹ ہوں، میرے پاس تجربات ہیں۔ آپ اس مدینے کی بات کو ابھی آپ سن رہے تھے، مدینے کے انصار کا کردار آپ نبھائیے، آپ آئیے۔ انہوں نے ہجرت کی، کسی بھی اعتبار سے ہجرت کی ہو، تو آج سے آپ سپورٹ کریں گے، کرٹیسائز نہیں کریں گے۔ کیا نہیں کریں گے؟ ارے وہاں وہ اچھا نہیں، قرآن اچھا ہوگا تو یہ اچھا نہیں ہے۔ چبوتروں پہ بیٹھ کے بولنا بہت آسان ہے، یہاں پر دن و رات جو کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کتنی تکلیفوں سے وہ دونوں اداروں کو لے کے چل رہے ہیں۔ خالص مدرسہ چلانا وہ بھی ایک بڑا کام ہے، خالص اسکول چلانا وہ بھی ایک بڑا کام ہے، لیکن دونوں کو جوڑ کے چلنا یہ واقعی کرنے والے ہی جانتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارا سپورٹ کریں گے، ادارے کا سپورٹ کریں گے۔ یقیناً میں نے وقت زیادہ لیا ہوگا، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ موقع دینے کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ فجزاکم اللہ کل خیر۔